اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء، اور اللہ اس نے نازل کیا من السماء بلندی سے ماء پانی، فأحیا به الأرض بعد موتها پس اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سورۃ کریمہ، اس سورت کے اندر، اس عظیم سورت کے اندر، اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کے ہمارے سامنے اپنے رب کی، اپنے خالق کائنات، اپنے خالق مالک کی، جو صرف ہمارا خالق مالک نہیں ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، ہم پر اور تمام مخلوقات پر انعامات کی کثرت انتہا کرنے والا ہے. تو اس کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہمارے دلوں میں ایسی آ جائے کہ ہم پر اللہ کی حیبت، اللہ کا رعب ایسا طاری ہو جائے، ایسا رعب جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے، اور اللہ کے قریب ہو کر ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں، اور ہم پر اللہ کا ایسا رعب اور ایسی حیبت اور ایسی خشیت طاری ہو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگے کہ اتنے عظیم رب کی ہم نافرمانی کریں گے. اگر اس عظیم رب نے قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کرنا ہے ہر ایک کو، تو پھر اگر اللہ نے پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اللہ کی عظمت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ اصل ایمان ہے. قرآن کریم کہ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے قرآن کریم دو چیزوں پر فوکس کرتا ہے. یا تو وہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، اللہ کی جلالت، عظمت. یا تو ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے اللہ کتنے عظیم ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں کہ بعض دفعہ انسان کئی دفعہ یہ غور کرتا ہے کہ اللہ کی عظمت اتنی قرآن میں بیان ہوتی ہے. تو قرآن کا اصل موضوع ہی اصل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے، تاکہ ایک مخلوق کے سامنے اس کے خالق کی عظمت اور اس کے خالق کی شان، اس سے بڑا کوئی انعام اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مخلوق کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اپنے خالق کو جتنا وہ پہچان سکتا ہے، مخلوق اپنے خالق کو کامل طریقے سے پہچان تو نہیں سکتا، تو جتنا وہ پہچان سکتا ہے، جتنی اس کے سامنے اپنے خالق کی، اس کے ناقص ذہن کے مطابق، اس کی ناقص صلاحیتوں کے مطابق جتنی اس کے دل میں خالق کی عظمت آ سکتی ہے وہ آ جائے، اس کا جلال آ سکے وہ آ جائے. قرآن کا ایک موضوع یہ ہے. اور دوسرا موضوع کیا ہے کہ جب اللہ اتنی عظمت والے، اتنے جلال والے، اتنی شان والے، اتنی کبریائی والے ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر اب اس کے احکامات، اگر ہمارے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان آ جائے اور ہم یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے رب کی عظمت کے معترف ہیں،
اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ہی معبود مانتے ہیں، ہم اسی کو ربوبیت میں بھی ایک سمجھتے ہیں، الوہیت میں بھی ایک سمجھتے ہیں، اسماء و صفات میں بھی ایک سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا عملاً اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ وہ عملاً ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہمارے سامنے آئیں تو ہم اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے۔ اگر ہم کیوں چرا اگر مگر ان چیزوں میں اتر آئیں، اللہ نے فلاں چیز سے روکا ہے، فلاں گنجائش نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی، فلاں گنجائش نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی، اللہ نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے تو وہ حکم وجوبی ہے کہ استحبابی ہے کہ جوازی ہے، جان چھڑانے کی کوشش کریں تو گویا کہ پھر اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکی۔ تو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں یا تو اللہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت کے بارے میں پتہ لگتا ہے، یا یہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ یہی بڑے موضوع ہیں قرآن کریم کے۔ تو اس سورہ نحل کے اندر آپ کو اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے کارنامے، اللہ کی توحید کے دلائل یہ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے اور ہم اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی پر عمل کر سکیں اور جن سے اللہ نے روکے ان سے رک سکیں، اور نمبر 2 پھر ہم اللہ کا کما حکم شکر ادا کر سکیں۔ انسان شکر ادا کرنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا انسان کر سکتا ہے انسان اتنا شکر ادا کرے زبان سے اور پھر عمل سے۔ عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اللہ کے احکامات جو اللہ کے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نازل کیا بلندی سے پانی۔ تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی بڑی عظمتوں میں سے جو اللہ اپنی بڑی عظمتیں اور اپنی بڑی شان بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کی تخلیق یہ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی ترین نشانیاں شمار کرتا ہے۔ مزید جن نشانیوں کو جن بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بڑی کثرت سے بیان کیا ہے، وہ آسمان یا بادلوں سے بلندی سے پانی کا نزول ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کثرت سے ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں کو تیسرے پیج پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 7 نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ اصل میں بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا 7، تو اللہ نے وہاں وہ ذکر کی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں جو ہیں نا، یہ عقل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑی بڑی نشانیاں، یہ 7 ہیں۔ ان 7 نشانیوں میں پانی کا ذکر بھی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کے لیے یہی دلیل بہت بڑی ہے کہ اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا ہے۔ کیسے اللہ نے پانی نازل کیا، اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، کیسے وہ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، کیسے وہ ہوائیں بادلوں کو اوپر تلے کر دیتی ہیں، کیسے ان بادلوں میں بھاری لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے۔ وہ بادل ہمیں روئی کے گالوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن وہ کتنے وزنی ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح وہ پانی کو جو ہے اٹھائے پھرتے ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ بادلوں سے پانی نازل نہیں ہوتا، پانی نہیں اترتا بادلوں سے، بارش نہیں ہوتی۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور اتنی بارش نازل ہوتی ہے جتنا اللہ رب العالمین کی
کی قدرت اور اللہ رب العالمین کا اندازہ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے اتنے ہی فوائد اور اتنے ہی نقصانات ہوتے ہیں جو اللہ نے طے کیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بارش اتنے ہی ملی میٹر اور اتنے ہی قطرے اس جگہ پر پڑتے ہیں جس جگہ پر اللہ نے اتنی بارش کا کرنا طے کیا ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ قطرے زیادہ نہ اس سے کچھ قطرے کم، اس کا اتنا ہی فائدہ یا اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جو اللہ نے طے کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو پانی نازل ہوتا ہے، پھر اس پانی سے بنجر زمین، مردہ زمین کس طرح زندہ ہوتی ہے، کس طرح پھر فصل اگتی ہے، پھر کس طرح فصل لہلہاتی ہے، کس طرح باغات، خوشنما باغات پھر اس سے اگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، کوئی ایسا معبود دکھاؤ جو آسمان سے پانی نازل کر سکے، ایسا معبود دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے لہلہاتی فصلیں اور یہ باغات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے خوشنما، کوئی ایسا معبود جو ایک درخت یا ایک پودا ہی اگا سکے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے خوشنما باغات نکالے اس پانی سے، اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم یا تمہارے معبود جن کو تم نے معبود بنا رکھے وہ تو ایک درخت نہیں اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہیں، لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے بلندی سے پانی اتارنا۔ تو السماء بلندی، السماء کا اطلاق آسمان پر بھی ہو جاتا ہے، السماء کا اطلاق بادلوں پر بھی ہو جاتا ہے، اس کا اصل مطلب بلندی ہے، سمو سے ہے بلندی، تو اس کا اطلاق آسمان پر بھی ہو جاتا ہے، بادلوں پر بھی ہو جاتا ہے، چھت پر بھی ہو جاتا ہے، چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ فرش کے مقابلے میں یہ بھی بلند ہے۔ تو یہاں السماء سے مراد ہم بادل لیں گے کیونکہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلندی سے یعنی بادلوں سے پانی نازل کیا، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ جب یہ پانی بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ یہ خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں اہتزت، زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وربت، پھر وہ پھول جاتی ہے زمین، فصل اور باغات کا لہلہانا وہ مراد ہے۔ وانبتت من کل زوج بہیج، ہر قسم کا خوشنما پھر وہ پھل اور پھول اور باغات اگاتی ہے۔ بس اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ جو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد پانی کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندگی ہوگی، تو اللہ نے بہت سارے دلائل جو دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے دلائل اللہ نے دیے۔ آپ دیکھیں گے کہ تو یہاں بارش کو بہت بڑی نشانی قرار دی، اور اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، سننے والی قوم کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں سننے سے کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں؟ سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا، دیکھیے اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، تو اگر ہم ان کانوں کو صحیح استعمال میں لائیں، قرآن کریم سنیں، داعی حضرات ان کی پکار، ان کی ان کی دعوت جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ کرام دعوت دیا کرتے تھے، داعی حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جن کو دعوت دی جائے۔ اب جو لوگ اس دعوت کو سنتے ہیں اور اس طرح سنتے ہیں کہ پھر وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، سمعنا واطعنا کہتے ہیں، پھر اس کے مطابق تدبر کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں،
اچھا، ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کانوں سے جیسے کہتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اللہ نے کان تو دیے ہیں، وہ کان سے سنتے تو ہیں، لیکن وہ سن کر آگے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، آگے مذاق اڑاتے ہیں، آگے سمعنا و عصینا کہہ دیتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ بدبخت یہودی کہتے تھے سمعنا و عصینا، اب سنتے تو یہ بھی ہیں، سنتے تو ہیں لیکن سن کر آگے سے مشتعل ہو جاتے ہیں، آگے سے ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے جدال بالباطل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے گالیاں اور تشدد اور جسمانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قتل کی، تکلیفیں دینے کی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب سنتے تو یہ بھی ہیں۔ تو یہاں سننے سے مراد کون سا سننا ہے؟ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے کہ جو نفع بخش سننا ہو۔ جب انسان سنے قرآن کی بات، اللہ رسول کی بات، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، تو انسان اس کو اس انداز سے سنے کہ انسان سر جھکا لے اور انسان اس پہ تدبر کرے، انسان اس پر ایمان لے آئے، انسان اس پر غور کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ یہاں وہ سننا مراد ہے۔ یہاں وہ سننا مراد نہیں ہے جو انسان اکڑ کے سن رہا ہوتا ہے اور انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سننا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے میں سننا ہے ہی نہیں۔ کہنے کو وہ اللہ نے کان دیے ہیں، وہ کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن وہ سن نہیں رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون یا فہم لا یرجعون، دونوں قسم کی آیات۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹتے نہیں ہیں اللہ کی طرف، یا وہ عقل نہیں کرتے۔ تو وہ سننا مراد نہیں ہے۔ وہ جو جن کو اللہ بہرے کہتے ہیں، وہ بہرے اس معنی میں بہرے نہیں ہیں کہ انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں سنائی تو دیتا ہے، وہ اصل میں حق بات کو سن کر غور کرنا اور تدبر کرنا، وہ اس چیز سے بہرے ہیں۔ تو اس دو طرح کا سننا ہوتا ہے۔ تو یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے۔ ہمارے کانوں کا اس موضوع پر کئی دفعہ کلاس میں بات ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، ہمارے ان اعضاء کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، یہ ہمیں اللہ کی پہچان کروائیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں اللہ کی نافرمانی کے لیے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی۔ اللہ کی نافرمانی کریں اور ہم اللہ کی نعمت آنکھوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، حق کی بات سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے، اچھی باتیں سن کر جن کا یہاں ذکر ہے ان فی ذلک لآیۃ۔ اللہ نے ہمیں کان اس لیے نہیں دیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنیں، ہم اچھی باتیں نہ سنیں، اچھی باتیں ہم سن کر ان کا انکار کر دیں، سمعنا و عصینا، ہم گانے سنیں، ہم اللہ کی نافرمانی والی باتیں سنیں۔ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دین کے لیے استعمال نہیں کرتا، آپ سمجھے اس کے پاس وہ عضو ہے ہی نہیں اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کان والا ہے لیکن یہ بہرا ہے، اس کو میں نے زبان دی ہے لیکن یہ گونگا ہے، اس کی زبان سے حق نکلتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کی بات نکلتی ہے۔ اس کو میں نے دل دیا ہے لیکن یہ دل تو اللہ نے غور کرنے کے لیے انسانوں کو دیا ہے، انسانوں کے دل اور جانوروں کے دلوں کا فرق ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے دل کو تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا، اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ان کے دل غافل ہیں، یہ غافل لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی محنت کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے اعضاء سے یہ کام لے رہے ہیں تو ہم ان اعضاء کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان اعضاء سے یہ کام نہیں لے رہے تو آپ سمجھیے یہ اعضاء نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان نہیں ہے، ایسی زندگی نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے تو مردہ شخص ہے۔ ایسا شخص بولنے والا نہیں، ایسا شخص گونگا ہے، ایسا شخص سننے والا نہیں، ایسا شخص بہرا ہے، ایسا شخص عقل مند نہیں، ایسا شخص تو جانوروں سے گیا گزرا ہے۔ یہی چیز باقی تمام صلاحیتوں کے بارے میں، باقی تمام اللہ کی نعمتوں کے بارے میں نہیں دی۔ اللہ نے مال دیا ہے، اگر مال کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرتے تو وہ مال ہمارے لیے یعنی
دشمن ہے ہمارا، وہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ ہمارے لیے فتنہ ہے وہ مال۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، ایسی نعمتیں جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ ہم اللہ سے دور اگر کر رہی ہیں تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کو منافقوں کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اولادیں بہت زیادہ ہیں، آپ کو یہ چیز تعجب میں نہ ڈالے، اللہ نے تو یہ مال اولاد انہیں دنیا میں عذاب کے طور پہ دیے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور یہی عقل مندی ہے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ یہاں سننے سے مراد ایسا سننا ہے کہ جو دل تک اتر آئے۔ وَإِنَّ لَكَ، اور جب بھی ایک بندہ قرآن کریم کو غور سے پڑھے گا، یہ سوچ کر کہ میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، اگر حق ہوا تو میں قبول کر لوں گا، تو اس کو ضرور ہدایت ملتی ہے ایسے شخص کو۔ اصل میں ہدایت اس شخص کو نہیں ملتی قرآن سے جو قرآن کریم کو یا دین کا مطالعہ اعتراض کرنے کے لیے کرتا، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ جو بندہ بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس طور پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے، دین کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے کہ اگر حق ہوا تو میں مان لوں گا، تو سچے دل سے ارادہ کرے کہ میں نیوٹرل ہو کر قرآن پڑھتا ہوں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں، تو اس کو لازماً اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، بہت لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت بیان کر رہے ہیں جانور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو اے انسانوں، ہم نے تم پہ کتنا کرم کیا ہے اور ہم نے تمہیں کتنی عزت دی ہے، کہ ہو تم بھی اللہ کی مخلوق، یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں ان جانوروں کے اوپر بنایا ہے، تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان جانوروں کو جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ بڑے ہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ 10 انسان بعض دفعہ ایک بڑے جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کس طرح انسان جو ہے وہ ان جانوروں کو اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان ان کو مسخر کرتا ہے اور انسان ان کو اپنے تابع کرتا ہے، کس طرح انسان ان جانوروں کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، کس طرح انسان ان جانوروں کو دودھ کے لیے اور سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے انسان جو حلال جانور ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں کا گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ تو تمہارے لیے جانوروں میں البتہ بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہ، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو بہت مزیدار ہے پینے والوں کے لیے، مزیدار بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب دیکھیے دودھ جانوروں کے جسم کے اندر تو گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، گوبر بھی جو ہے وہ گندی چیز ہے اور خون بھی بدبودار ہوتا ہے اور نجس بھی ہوتا ہے، تو
کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا دودھ، خالص دودھ اللہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالص دودھ نکالتے ہیں۔ دیکھیے خالص دودھ اللہ کیسے نکالتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ باقی اب انسان ہی اس کو خالص نہ رہنے دیں تو ایک الگ چیز ہے۔ آپ تلاش کر لیں، ناممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو خالص دودھ ملے۔ اللہ نے تو خالص دودھ رکھا تھا، وہ ہم نے اس کو خالص رہنے نہیں دیا۔ تو بہرحال اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم لیتے ہو اس سے، تم پکڑتے ہو اس سے، سکرن نشہ، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں، سورہ نحل کا خاص موضوع ہے، اللہ کی بڑی بڑی عظمتیں، بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے انعامات جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں۔ تو ان انعامات میں سے جس طرح پیچھے اللہ نے فرمایا کہ جانور اور جانوروں کا دودھ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو باغات ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے، عرب علاقے میں کھجور اور انگور، خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں وہ لوگ، تو وہاں سب سے زیادہ کھجوریں اور انگور ہوتے تھے، ان کے باغات ہوتے تھے، چونکہ کثرت سے ہوتے تھے اس لیے قرآن کریم میں ان کا زیادہ ذکر ہے۔ تو کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون منہ، تم لیتے ہو اس سے، سکرن نشہ، سکر کہتے ہیں نشے والی چیز۔ اس زمانے میں وہ لوگ کھجوروں سے بھی شراب بنا لیتے تھے اور انگوروں سے بھی شراب بنا لیتے تھے، تو تم اس سے نشہ بھی لیتے ہو، ورزقا حسنا، اور تم اچھا رزق بھی لیتے ہو۔ اللہ نے احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے، تو رزق حسن تو سمجھ آتی کہ رزق حسن سے مراد کھجوروں کو پھل کے طور پر انسان کھا لے، یا ان کا جوس بنا کر انسان پی لے، کھجوریں ہوں یا انگور ہوں، ان کو پھلوں کے طور پر کھانا، خشک کر کے کھا لینا، یا ان کو کھجور میں بھی رطب کھجور ہوتی ہے اور انگوروں میں بھی رس بھرے انگور ہوتے ہیں، اور یہ خشک بھی ہوتے ہیں، چھوارے بھی اور منقع بھی، اور پھر ان سے جوس وغیرہ بھی نکالا جاتا ہے، اور وہ یہ رزق حسن ہے۔ تو تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو۔ اللہ یہاں اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں، تو انعامات کے اندر اللہ نے نشہ کا ذکر کیا ہے، سکر کا ذکر کیا ہے، تو کیا سکر بھی اللہ کا انعام ہے؟ سکر سے مراد نشہ، تو نشہ تو یہ شراب وغیرہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہ تب کی صورت ہے جب اللہ تعالیٰ نے کبھی شراب کو حرام نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے شراب، یعنی اصل مکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عقیدہ سے متعلق آیات نازل کی، ایمان مضبوط کرنے سے متعلق آیات نازل کی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جنت جہنم، وعد وعید، اس کے متعلق آیات زیادہ تھی، تفصیلی احکامات کم تھے۔ جب تربیت ہو گئی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ کے ابتدائی دور میں، پھر تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ جب تفصیلی احکامات نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے ایک لمحے میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب شراب حرام کی گئی کئی مرحلوں کے بعد، تو جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، وہ صحابہ جو شراب پی رہے تھے، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ ایسے بہنے لگی جیسے یعنی پانی بہتا ہے سیلاب کے اندر۔ تو گویا کہ یہ مکی دور کی آیات ہیں، ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا۔ تو چونکہ عرب لوگ
بشمول صحابہ وہ بھی نشہ استعمال کر لیتے تھے، یہ چیزیں استعمال کر لیتے تھے کیونکہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی، بلکہ جب شراب کی حرمت کا آخری حکم نازل ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو اس وقت صحابہ کرام شراب پی رہے تھے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو مختلف مرحلوں میں حرام کیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں بعض چیزیں نفع کی بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے نماز کے قریب نشہ سے روک دیا، اس کا مطلب یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کے قریب نشہ نہیں کیا جا سکتا، نماز کے بعد میں ابھی نماز میں وقفہ ہو تو نشہ کرنے کی اجازت موجود تھی۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ شراب کو، نشے کو حرام کر دیا۔ تو شروع دور میں نشہ حرام نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے شراب اور نشہ وغیرہ بناتے تھے، تو اللہ نے وہ اللہ کے پھلوں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بناتے تھے، اللہ نے اس کو بطور انعام ذکر کیا، ورنہ جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نشہ کو حرام کیا ہے مختلف مرحلوں میں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا حکم ہے جو نشے کے بارے میں نازل ہوا۔ بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا گیا، اور تینوں آیات مدنی صورتوں میں ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، وہ کہتے ہیں پہلی آیت شراب کے بارے میں یہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور نفع کی چیزیں بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلا حکم تھا۔ وہ کہتے ہیں دوسرا حکم جو ہے وہ نماز کے قریب نشے کو حرام کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی جب تم نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہیں جا سکتے، یعنی نماز کے قریب نشہ نہیں کر سکتے۔ جب نشہ کیا جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے نشہ ہوتا ہے، بعد میں وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنا پہلے شراب پینے کی اجازت تھی کہ نماز کا وقت آنے تک ہوش و حواس بحال ہو جائیں۔ تو بعض علماء کی رائے کے مطابق کہ دوسرا حکم تھا سورہ نساء والا، اور تیسرا حکم سورہ مائدہ والا، جس میں مطلق طور پر شراب کو، جوے کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ نہیں، 4 مرحلے ہیں، 4 مرحلوں میں یہ حرام ہوا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے جو مکی صورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نشے کو نعمتوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے، لیکن نعمتوں کے ضمن میں ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشے کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ نشے کے بارے میں لوگ ٹھٹک جائیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نشے کو رزق حسن کے بالمقابل بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں، اصل موضوع تو اس کا اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان میں نشے کا ذکر اس لیے ہو گیا کہ ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے وہ نبیذ بھی بنا لی جاتی تھی، اور اس سے شراب بھی بنا لی جاتی تھی کھجور سے اور انگور سے، مسلمان بھی پی لیتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہاں جب ذکر کیا ہے تو بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ پہلا حکم ہے، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اس میں اصل میں نشے کو بطور انعام ذکر تو کیا ہے، لیکن اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ نشے کے بارے میں لوگ ٹھٹک جائیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھجور اور انگور کے درخت اللہ نے تمہیں دیے، اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، تم کھجور اور انگوروں کے درخت سے تم رزق حسن بھی لیتے ہو، تم پھلوں کے طور پر بھی ان کو کھاتے ہو، خشک کھاؤ یا تر کھاؤ، تم جوس کے طور پر بھی ان کو استعمال کرتے ہو جو رزق حسن ہے، اور تم رزق حسن کے بالمقابل تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو۔ تو گویا کہ نشے کو رزق حسن کے بالمقابل ذکر کیا گیا، تو رزق حسن کے بالمقابل نشہ، اگر سادہ الفاظ میں اگر
تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر سکر اور رزق نشہ اور رزق حسن، تم کھجور اور انگور کے درخت سے نشہ بھی لیتے ہو، رزق حسن بھی، تو 2 × 2 4 کر کے نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم رزق حسن بھی لیتے ہو اور رزق پلید بھی لیتے ہو، جو اچھا رزق نہیں ہے وہ بھی لیتے ہو۔ تو نشے کو گویا کہ اشارہ، یہاں اگرچہ موضوع یہ نہیں ہے حلال حرام، یہاں موضوع اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہاں نشے کو اس انداز سے ذکر کیا گیا جیسے وہ برا رزق ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ یہ اچھا رزق نہیں ہے، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلا حکم ہے جس میں شراب کی مذمت ہوئی، نشے کی مذمت ہوئی، پھر دوسرا حکم سورہ بقرہ والا، پھر تیسرا سورہ آل عمران والا، اور پھر چوتھا سورہ مائدہ، سورہ نساء والا تیسرا، چوتھا سورہ مائدہ والا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نقطہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔